بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 129 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مجنون کی طلاق اور بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا تو اس کا کیا حکم ہے، ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان حکم طلاق المعتو وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن منصور عن الشعبی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بیع ولا شراء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغلوب العقل کی طلاق اور بیع و شراء ولا بیع ولا شراء اور بیع و شراء جائز نہیں ہے، یعنی لا یجوز للمعتو، معتو کے لیے جائز نہیں ہے طلاق، بیع اور شراء، یعنی کچھ بھی ان چیزوں میں جائز نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترناہ فلم يعد ذلك طلاقا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، اور ہمیں اختیار دیا، فلم يعد فاخترناہ، ہم نے آپ کو اختیار کر لیا، فلم يعد ذلك طلاقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق شمار نہیں کیا۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات میں سے پہلی روایت جو ہے اس میں مجنون کی طلاق کا بیان ہے کہ مجنون شخص جو ہے، یعنی مغلوب العقل، عقل جس کی مغلوب ہو جائے، اس کی کسی بات کا، کسی معاملے کا اعتبار نہیں ہے، نہ اس کی طلاق کا اعتبار ہے، نہ اس کی بیع کا اعتبار ہے، نہ اس کی شراء کا اعتبار ہے۔ یعنی اگر اس نے طلاق کا معاملہ کیا تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی، اگر اس نے جو ہے وہ کوئی چیز خریدی یا کوئی چیز بیچی تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی بیع واقع نہیں ہوگی۔ جس شخص کی عقل مغلوب ہو جائے، اس کی کسی بات کا عام آدمی اعتبار نہیں کرتا تو شریعت اس کا اعتبار کیسے کر لے؟ شریعت نے بھی اس کی کسی بھی معاملے کے نافذ ہونے سے انکار کیا ہے۔ کوئی شخص مغلوب العقل ہو یا غیر مغلوب العقل ہو، اس کی زبان پر جو ہے وہ پیرا نہیں لگایا جا سکتا، اس کی زبان بند نہیں کی جا سکتی، اسے اپنے مرضی کے الفاظ ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جس شخص کی عقل ہی اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو، اسے یہی پتہ نہ چل رہا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اسے اچھے برے کی تمیز نہ رہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دوست دشمن کی پہچان نہ رہے، بھول جائے، تو اس کا اعتبار تو ایک عام آدمی نہیں کرتا، تو شریعت اس کا اعتبار کیسے کرے گی؟ لہٰذا شریعت نے ایسے شخص کے کسی بھی معاملے کو نافذ کرنے سے انکار کیا ہے۔ شریعت کے ہاں ایسے شخص کا کوئی عمل بھی نافذ نہیں ہوگا، چاہے وہ طلاق ہو، چاہے وہ بیع و شراء ہو، کسی بھی معاملے کو نافذ کرنے سے شریعت نے انکار کیا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو کچھ افاقہ ہوتا ہو تو اس نے افاقے کی وقت میں، افاقے کی حالت میں طلاق دی تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس نے کوئی اور معاملہ کیا تو اس صورت میں اس کی عقل چونکہ کام کرنا شروع کر گئی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ نافذ ہوگا، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا تعلق کتاب الطلاق کے ساتھ، طلاق کے لفظ کے ساتھ ہے، یعنی کہ طلاق کے لفظ کی وجہ سے ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ کسی بھی معاملے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے کے حوالے سے ایسے شخص کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے کہ شریعت اس کے کسی عمل کو نافذ قرار نہیں دیتی، کیونکہ اس کے
اس کے معاملے کو نافذ کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ اس کا مغلوب العقل ہونا ہے، اس کی عقل کا زائل ہونا ہے۔ عقل زائل ہو گئی ہے تو پھر اس کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا، چاہے طلاق ہو، چاہے بیع و شراء ہو، کوئی بھی معاملہ ہو۔ تو لہٰذا اس حدیث کا جو حکم ہے وہ ہر معاملے کے ساتھ ہے، صرف طلاق کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا کہ تم خود جو ہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح طلاق کا اختیار دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات کو طلاق کا اختیار دیا تھا۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینہ الگ رہے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جو ہے وہ مال غنیمت میں سے کچھ حصے کا مطالبہ کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ناپسند تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں 1 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 1 مہینہ الگ رہے، اور 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی، جس میں ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کر لیں، چاہے تو جو ہے وہ دنیا کو اختیار کر لیں، کیونکہ یہ جو مال غنیمت میں سے حصے کا مطالبہ تھا یہ ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا۔ پہلے تو مسلمان جو ہے وہ بہت قسم پرسی کی حالت میں تھے، جب مختلف غزوات اور لڑائیوں سے، جنگوں سے مال غنیمت حاصل ہوا تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوشحالی پیدا ہو گئی، تو ازواج مطہرات نے بھی باہمی مشورے سے مل جل کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ اس حالت میں ہمیں بھی اگر حصہ مل جائے تو ہمارا جو سالانہ خرچ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سالانہ خرچ دے دیا کرتے تھے، اس میں سے بھی وہ غرباء اور مساکین پر خرچ کر دیا کرتی تھی، تو اس ہمارے خرچ میں سے جو ہے وہ ہمارے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اور ہم اس کو جو ہے وہ اور زیادہ کھلے انداز سے جو ہے وہ غرباء اور مساکین پر بھی خرچ کریں گے۔ یہ مطالبہ اگرچہ ناجائز نہیں تھا اور نہ ہی کوئی معاذ اللہ گناہ تھا، لیکن ایک طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے نیک جذبات کا ہی اظہار کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ ناگوار گزرا، کیونکہ بظاہر اس میں دنیا طلبی کا جو ہے وہ احساس پایا جاتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ ناپسند گزرا، ناگوار گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں دنیا کا کیا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک میں 1 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تو اس قسم کو جو ہے وہ فقہی اصطلاح کے اندر ایلا کہا جاتا ہے۔ تو 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب 1 مہینہ پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں جو ہے وہ تمہارے سامنے ایک معاملہ رکھ رہا ہوں، اس میں جو ہے وہ جلد بازی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو ہے وہ پھر جو ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت تخییر ہے اس کی تلاوت فرمائی، جس میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے 1 بات کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے، یا تو دنیا کو اختیار کر لے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کو جو ہے وہ منتخب کر لیں، ان کو اختیار کر لیں۔ تو اس صورت میں انہیں جو ہے وہ اسی طرز زندگی کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پڑے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کا وہ انتخاب کرتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو باقی ازواج نے بھی اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ تو اس میں سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول والی جو شق تھی اس کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو اختیار دے دیتا ہے طلاق کا،
تو اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرما رہی ہیں کہ ہمیں دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا گیا تھا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا۔ تو صرف اختیار سونپ دینے سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی، جیسا کہ لم یعد ذالک طلاقا، حضرات ازواج مطہرات جو ہے وہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اس کو طلاق شمار نہیں کیا گیا، یعنی ازواج مطہرات کے حق میں اختیار کو جو ہے طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ اسی طرح باقی اگر جو ہے وہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اختیار دے دے تو صرف اختیار دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مجنون کی طلاق اور بیوی کو طلاق کا اختیار دینے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، مجنون کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کیوں اٹھائی تھی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔